میں اس لفظ پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، سب کچھ ہے۔ پتہ چلا وہ غریب نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا، اس کے پاس مکان ہے، وہ بسوں کے دھکے نہیں کھاتا، اس کے پاس اپنی کار ہے، گرمی کی حرارت کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، بے اولاد نہیں صاحب اولاد ہے، ملازمت نہیں کرتا، خود کی اپنی دکان ہے، اسی لیے تو کہتا ہے سب کچھ ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہوتی تو وہ اس کی شکایت کرتا، میرے پاس گھر نہیں، اس کے لیے میں اطمینان بخش زندگی نہیں گزار رہا، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، اس کے لیے میری زندگی اطمینان بخش نہیں، 11 مہینے کے ایگریمنٹ کے بعد شاید مجھے نکال دیا جائے، لیکن نہیں، سب کچھ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد بھی اگر سکون نہیں، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سکون کی چیز نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو سکون ضرور ملتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ امت مسلمہ نے صرف مغرب کی تہذیب کو نہیں اپنایا، بلکہ مغرب کی سوچ، مغرب کا طرز زندگی اور مغرب جس طرف دوڑا مسلمان بھی اس طرف دوڑتا چلا گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مغرب سے ہماری قوم اتنی متاثر ہے، اتنی متاثر ہے کہ امریکہ کا کوئی گورا جیب کاٹنے والا پک پاکٹ، اگر وہ ہندوستان کی سرزمین پر یا مالیگاؤں کی سرزمین پر وہ گوری چمڑی والا آ جائے تو اس جیب کاٹنے والے کے ساتھ تصویر نکالنے پر بھی آدمی فخر محسوس کرتا ہے۔ اتنا مرور یہ امریکہ سے آیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے مغرب کا کلچر ہی نہیں اپنایا، مغرب کی سوچ بھی اپنا لی۔ مغرب جس طرف دوڑا ہم اس طرف دوڑتے رہے۔ لیکن بڑا پیارا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ میں سے بے شمار دانشور یہاں پر موجود ہیں۔ روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف بڑھو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ ویسٹ کی سائیڈ، لیکن جیسے سورج ویسٹ کی سائیڈ میں جاتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان بھی مغرب اور ویسٹ کی طرف جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے مغربی دنیا کی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ وہ سہولیات جو ان کو وہاں پر ہیں، وہ سہولت آپ کو، وہ سہولیات آپ کو یہاں پر میسر نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا سہولتیں ہیں وہاں پر؟ بچہ پیدا ہوا، ہاسپٹل کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر، تعلیم کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر، آپ بے روزگار ہیں، آپ کے اخراجات کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر، ہر قسم کی سہولت آپ کو گورنمنٹ پرووائیڈ کر رہی ہے۔ ساری چیزیں، کوئی چیز کا ٹینشن انسان کے ذہن پر ہے نہیں۔ کفالت کا ذمہ، ٹریٹمنٹ کا ذمہ، بڑے سے بڑے مہنگے علاج کا ذمہ حکومت لے لیتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر وہاں کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے لائف اسٹائل دیکھیں، لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں، مکانات دیکھیں، آسائش کی چیزیں دیکھیں،
گاڑیاں دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، روڈ دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، تو آپ دیکھنے کے بعد محسوس کریں گے یار ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جب ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے تو وہی جملہ نظر آئے گا، سب کچھ ہے سکون نہیں۔ پتہ چلا جن چیزوں کو ہم سکون کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں وہ چیزیں سکون کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ چیزیں سکون کی ہوتی تو مغربی دنیا میں بسنے والا انسان سب سے زیادہ اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوتا۔ اگر مادی چیزوں میں سکون ہوتا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسٹریس اور ڈپریشن کے شکار سب سے زیادہ مغربی دنیا کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اتنے نظر نہ آتے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی، سکون نرم گدے میں نہیں ہے، سکون کسی اور چیز میں ہے۔ آئیے اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر میں آپ کے ذہن کو سنوارنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا اور چاہوں گا کہ سکون کی طرف آپ اور ہم سفر شروع کر دیں۔ مادی چیزوں میں، مٹیریل کے اندر اس کو اگر میں آج کے دور کے الفاظ کے اعتبار سے کہوں تو آرٹیفیشل چیزوں کے اندر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، جبکہ میرا یہ جملہ تاریخی اسے ذہن میں محفوظ کر لیں، کسی بھی آرٹیفیشل چیز کے اندر سکون نہیں، اللہ نے نیچرل چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، آپ کو پیاس لگی ہے، ریڈ بل پی لیجئے، 7 اپ پی لیجئے، پیپسی پی لیجئے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک گلاس پانی کا آپ پی لیں، آپ کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ پتہ چلا آرٹیفیشل چیز میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، اللہ نے قدرتی چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ آج کا انسان آرٹیفیشل چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، پوری دنیا مین میڈ کی طرف بڑھ رہی ہے اور نیچرل سے اس کا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ انسان مادی چیزوں کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے، جبکہ سارا سکون اللہ نے قدرتی چیز